نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل كما ورد في سورة السبع وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کے مختلف اجزاء پر بہت مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج میری کوشش یہ ہوگی کہ ان جملہ اجزاء کو سمو کر ایک وحدت کی شکل میں ایک مکمل مضمون صغرا کبرا سمیت اور نتائج و عواقب سمیت آپ کے سامنے آئے، اور دوسری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنی عادت کے برعکس کوشش کروں کہ کوئی رنگ خطابت پیدا نہ ہو، بلکہ دھیمے انداز میں دو اور دو چار کی طرح سے بات کر کے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں تاکہ وہ ذہن نشین بھی ہو اور آپ بھی انہیں گنتی کے طور پر پھر یاد کر سکیں۔ چنانچہ میں نے ایک سینوپسس سا تیار بھی کیا ہے آج اس کی گفتگو کے لیے، اگرچہ میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے بعد میں میری عادت عود کر آئے، عادت کے معنی عود کرنے والی شے کے ہیں، ایک ہی مادہ ہے۔ بہرحال آپ دعا کریں کہ جو میں نے دو فیصلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ اور اختتام یہ ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے، اسے ایمان سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ امت مسلمہ کی تاسیس کی بنیاد ہے، لیکن اس ختم نبوت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جس سے ایک بہت بڑا قانونی، فقہی، شرعی حکم ملتا ہے، فیصلہ ملتا ہے، وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اسی لیے اس پر علماء دین نے، ہمارے اسلاف نے رحمہم اللہ بڑی کوشش صرف کی ہے، محنت صرف کی ہے، بڑی جد و جہد کے ساتھ اس نقطے کو انہوں نے خوب واضح کیا۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ زیادہ تر کہا جا سکتا ہے علمی پہلو ہے، اور اس سے کوئی فقہی حکم مستنبط نہیں ہوتا۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے انبیاء اور رسل میں،
اس کی اصل اساس واضح ہوتی ہے، آپ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو اہم تر بات ہو گئی، لیکن چونکہ یہ ایک علمی بات ہے، اس میں کوئی فقہی پہلو نہیں ہے، لہذا اس پر توجہ کم ہوئی ہے۔ اب آئیے وہ دو پہلو کیا ہیں؟ لفظ ختم کے اندر ہی وہ دو پہلو موجود ہیں۔ اردو میں بھی عربی میں بھی یہ لفظ دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شے پہلے تھی اب نہیں ہے، ختم ہو گئی، آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، ایک چیز تھی اب نہیں ہے، اختتام یا خاتمہ ہو گیا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی شے تدریجاً ترقی کر کے مکمل کر دی گئی۔ اس کو طالب علم کہتا ہے، اسکول کا لڑکا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا، میں نے اپنا کام ختم کر لیا۔ آرمی میں ہوتا ہے، کسی گروپ کو کوئی خاص اسائنمنٹ دیا جائے، تو اگر کامیابی ہو جائے وہیں سے فون پر وہ اپنے کمانڈر سے کہتا ہے مشن اکمپلشڈ، جو ہمارے ذمے فریضہ عائد کیا گیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا، ختم کر دیا۔ یہاں ختم سے مراد کیا ہے؟ تکمیل، کسی شے کا تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ جانا، کلائمیکس کو پہنچ جانا، کامل ہو جانا۔ اب دیکھیے جو پہلا پہلو ہے کہ پہلے نبوت تھی اب نہیں ہے، اس سے جو قانونی اور فقہی اور شرعی بات نکلی کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے دعویٰ نبوت کیا وہ کافر، چاہے وہ بڑا موحد ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، تقویٰ کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہو، عالم ہو، فلسفی ہو، کیسے باشد، جس نے دعویٰ نبوت کیا وہ کافر، ملت اسلام سے خارج، اور جس نے اس کی تصدیق کی مصدق وہ بھی گیا کافر، مرتد، واجب القتل۔ اگر اسلامی ریاست ہو اور پہلے وہ مسلمان تھے، یہ اور بات ہے، پہلے کوئی یہودی تھا اب عیسائی ہو گیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی ہندو تھا اب عیسائی ہو گیا، ہمیں کوئی غرض نہیں، پہلے مسلمان تھا اور اب وہ غیر مسلم ہو گیا، وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ تو یہ چونکہ معاملہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بہت اہم ہے، اس پہلو پر علماء نے بہت توجہ صرف کی ہے۔ البتہ اس کے بارے میں ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں جو اس کی دلیل ہے، اکثر و بیشتر علماء صرف ایک آیت دلیل پیش کرتے ہیں، میں آج اس کی ساتھ ایک دوسری دلیل بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ آپ نے ختم نبوت کے موضوع پر خطبے سنے ہو، تقریریں سنی ہو، جمعوں میں خطاب سنے ہو، آیت وہ ایک ہی ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بیٹیوں کے تو باپ ہیں، لڑکیوں کے تو باپ ہیں آپ، مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ اب یہ اس کی تشریح ہے کہ اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے۔ کیونکہ عرب میں ایک روایت تھی، ایک تو منہ بولا بیٹا بنا لینا، یہ روایت تھی، پھر اگر اس منہ بولے بیٹے کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی حرام رہے گی اس باپ کے اوپر، منہ بولے باپ پر، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ قرآن ان دونوں قانونوں کو توڑنا چاہتا تھا، ایک تو یہ کہ منہ بولا باپ میں کوئی ہے ہی نہیں، ختم معاملہ، یہاں تک کہ زید ابن حارثہ کو جنہیں حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور لوگ زید ابن محمد کہنے لگے تھے، ان آیات کے بعد اس کو دوبارہ زید ابن حارثہ بن گئے ہو۔ نمبر دو یہ کہ حضرت زید سے حضور نے اپنی ایک پھوپھی زاد بہن کی شادی کرائی،
حضرت زینب بنت جحش، وہ خود بھی پسند نہیں کرتی تھی اس لیے کہ حضرت زید چونکہ غلام رہ چکے تھے، اور یہ عرب میں کم تر درجے کا آدمی رہتا ہے جو کبھی غلام رہا ہو، چاہے پھر وہ آزاد ہو گیا ہو، لیکن وہ بالکل آزادوں کے برابر نہیں ہوتا۔ اور یہ ظاہر بات ہے بنی ہاشم کی خاتون تو یہ سمجھتی تھی میرا کفو نہیں ہے، حضور نے کہہ سن کر شادی کر دی، لیکن اس کے بعد یہی ہوا کہ حضرت زینب جو ہے جو ادب یا جو عزت کرنی چاہیے تھی اپنے شوہر کی وہ نہیں کر پائی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ طبیعت کے اندر سے وہ بات تو نہیں نکلتی نا۔ تو حضرت زید نے مجبور ہو کر کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دوں گا۔ اس کی خبر پہنچی حضور تک، حضور نے بھی روکا، زید مت کرو ایسا، پہلے تو میں نے ان پر زور دے کر تو تم سے شادی کرائی، اب تم طلاق دے کر اور اسے زخم لگانا چاہتے ہو، ہم سکھانے کا زوجک رو کے رکھو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ میاں بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی اور کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا جوتا جس کو کاٹتا ہے وہی جانتا ہے۔ دیکھنے والا کہے گا بڑا اچھا جوتا ہے، فلیکس کا ہے، فلاں کا ہے، بہت اعلیٰ جوتا ہے، بھائی مجھے کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے طلاق دے دی۔ اب حضور نے یہ گمان کیا کہ زینب کے اوپر پہلی میں نے زیادتی یہ کی تھی، دوسری زیادتی یہ ہو گئی کہ زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی، تو اب اس کی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ میں خود ان سے نکاح کروں۔ لیکن وہ عرب کا رواج آڑے تھا، منہ بولے بیٹے کی مطلقہ، اور یہ رواج ختم نہ ہو سکتا اگر حضور ہی یہ کام نہ کرتے۔ اور چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں، اگر آپ کے ذریعے سے یہ رواج ختم نہ ہوا تو آئندہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے ربط اس آیت کا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس میں ایک اور آیت کا حوالہ دیتا ہوں، البتہ اس آیت کے بارے میں دو باتیں میں عرض کروں گا آپ سے۔ اس میں ایک لفظ جو آیا ہے خاتم، اس کی دونوں قرأتیں ہمارے ہاں مصدقہ ہیں، خاتم بھی خاتم بھی۔ اس آیت میں نے پڑھا خاتم النبیین، لیکن قرأت آپ کو معلوم ہے 7 قرأت 10 قرأتوں میں خاتم بھی ہے، اور خاتم کے معنی مہر کے ہیں، اور مہر کے بھی 2 کام ہیں۔ ایک مہر تصدیق ہوتی ہے، کسی چیز کے اوپر آخری جو اتھارٹی تھی اس کی مہر لگ گئی، ٹھیک ہے بھائی، تصدیق۔ ایک یہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو ختم کر کے مہر لگا دینا۔ ایک خط ہے، شاہی فرمان تھا، سیکریٹلی کہیں جانا تھا، وہاں اس خط کے لفافے کے اوپر مہر لگ جاتی تھی تاکہ کوئی ایلچی درمیان میں اس خط کو پڑھ نہ دے۔ خط کو پڑھنے کا کوئی راستہ اس کے سوا ممکن نہیں کہ مہر توڑے، تبھی تو اندر سے نکلے گی۔ لہذا یہ معاملہ وہ ہے جس کی بنا پر قادیانیوں نے ہمارے ہاں اور ان کے جو مبلغین ہیں، چونکہ ان کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے، بہت سکھا پڑھا کر انہیں میدان میں ڈالا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں۔ تو ہمارے ہاں اچھے لوگوں کو وہ ان بحثوں میں الجھا کر اور اس معاملے کو ان کے لیے قابل قبول بنا دیتے ہیں۔ نبیوں کی مہر ہے، بس جو بھی نبی آئے گا آپ کی مہر سے آئے گا، یہ مطلب ہے۔ اس حوالے سے لیکن میں ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عام طور پر یہ پیش نہیں ہوتی، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا، ایک میثاق النبیین، ایک میثاق ہے وہ ہماری ارواح جو کر کے آئی، الست بربکم قالوا بلی۔ اب ان میں سے جن جن کو نبی بننا تھا ان کی ارواح بھی تو تھی نا، ان سے ایک علیحدہ میثاق لیا گیا، کیونکہ یہ سلسلہ نبوت چلنا ہے۔ آدم پہلے نبی ہوں گے اور پھر بے شمار نبی آئیں گے، تو یہ عہد لے لیا کہ دیکھو جب تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آ جائے، دین آ جائے، پھر ان کے تمہارے بعد کوئی اور نبی آئے، کوئی اور رسول آئے، تو تم یہ اپنی قوم کو آگاہ کر کے جانا، اس سے عہد لے کر جانا کہ ان کی مدد کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔
یہ نہیں کہ بس ایک لکیر کے فقیر ہو گئے، ہم نے تو ایک کو مانا ہوا ہے، اب جب نہیں مانیں گے۔ یہ عہد ہے میثاق انبیاء۔ یہی وجہ دیکھیے حضرت عیسیٰ نے کس قدر واضح الفاظ میں حضور کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا بالکل اپنے آخری ایام میں اپنے صحابہ سے، جنہیں ہم حواری کہتے ہیں، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، لیکن جب میرے بعد وہ فارقلیت آئے گا، پیریکلائٹوس، کئی معنی انہوں نے بدلے ہیں اس لفظ کو۔ یہ لفظ جو ہے عیسائیوں کے اور ان کے علماء کی حلق سے اترتا نہیں ہے۔ اصل معنی اس کے ہے وہ جس کی بہت تعریف کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ محبت کہیں ہمارے حلق سے نیچے نہ اتر جائے، تو انہوں نے بات پھیرا ہے اسے کافی، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ اس پیشن گوئی کا مصداق کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے تو خبر نہیں دی، یہ منفی دلیل ہو گئی۔ اگر آپ کے پاس نبی آنا ہوتا تو آپ ہمیں بتا کر جاتے، بلکہ آپ صحابہ سے عہد لیتے، تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اس کے برعکس اجماع ہے پوری امت کا، اور وہ اجماع شروع ہو گیا حضور کے دور میں۔ بعض مدعیان نبوت جو ہے جھوٹے، وہ حضور کے دور میں زندگی میں کھڑے ہو گئے تھے، ان کے خلاف جنگ کی گئی، معلوم ہوا کہ ان کو کافر مانا گیا۔ ابو بکر کے عہد میں بہت بڑا فتنہ اٹھا، جنگیں کی گئی، ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ اجماع ہے جو چلا آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ البتہ اس موضوع پر احادیث بہت سی ہیں، میں ان میں سے دو آپ کو سناؤں گا اس وقت۔ ایک ہے ترمذی کی روایت ہے، یہ حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت میں سے، اور بیشتر اور اٹھے ہوں گے دنیا میں، کہاں کہاں کتنے کتنے اٹھے ہوں اللہ جانے۔ جیسے مورمن ایک فرقہ ہے عیسائیوں کا، اس کا آغاز کرنے والا جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ مورمنز جو ہیں عیسائیوں میں وہی کچھ ہیں جو ہمارے ہاں قادیانی ہیں۔ لیکن حضور نے کہا میری امت میں سے یکون فی امتی ثلاثون کذابون، 30 ایسے جھوٹے اٹھیں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے اللہ کا، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں خاتم اب یہاں خاتم کے ایک معنی معین ہو گئے، یہاں ختم کرنے کے معنی کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ دوسری حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون کلہم یزعم انہ رسول اللہ، یہ ابو داؤد کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی۔ لیکن میں یہاں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میں نے بیان نہیں کیا ہے، آج ہی صبح میرا ذہن ادھر منتقل ہوا۔ ہمارے علماء کرام کا سب سے زیادہ زور جو ہوتا ہے ان احادیث پر ہوتا ہے بیان کرنے پر، لیکن بدقسمتی سے سر سید احمد خان کے زمانے سے، اور یہ کون ہے؟ ایک اعتبار سے غلام احمد قادیانی کے معاصر ہیں، کنٹمپریری۔ 1897 میں انتقال ہو رہا ہے سر سید کا، 1908 میں فوت ہو رہا ہے یہ غلام احمد قادیانی، ڈفرنس آف 9 ایئرس۔ اور سر سید کے ذریعے ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہو چکا تھا امت کے اندر کہ احادیث نبویہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بس قرآن قرآن قرآن، اور قرآن کی پھر تفسیر کرنے میں جو اپنی عقل میں آئے۔ روک تو ختم ہو گئی نا، جو ایک خاص شکل بنتی ہے دین کی شریعت کی، وہ تو قرآن پر حدیث کا اضافہ ہوگا، قرآن پر سنت کا اضافہ ہوگا، تب شکل بنے گی۔ سنت کو اور حدیث کو ایک طرف رکھ دیجئے تو نماز بھی ایک نہیں ہے، نماز کیا ایک کیسے ہو جائے گی؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے 5 نمازیں ایک جگہ؟ کہاں ان کے اوقات دیے گئے ہیں؟ کہاں بتایا گیا کہ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہے، عصر کی 4 ہے، فجر کی 2 ہے، اور یہ مغرب کی 3 ہے؟ کہاں ہے؟ سنتوں میں اتنا فرق
یہ فجر کی سنتیں تو واجب کے درجے میں ہیں، باقی کچھ سنتیں مؤکد ہوتی ہیں، کچھ غیر مؤکد۔ یہ سارا نظام کس نے دیا؟ تو میں نے چھوٹی مثال دی آپ کو۔ نماز کا نظام قائم نہیں ہو سکتا حدیث و سنت کے بغیر، تو دین کا نظام کیسے بن جائے گا؟ لہذا دین کے خلاف یہ بہت بڑی بغاوت تھی۔ لیکن یہاں ایک بات نوٹ کر دی، سید احمد خان مسلمانوں کے بہت مخلص تھے، مسلمانوں کے ساتھ خلوص، ان کی بہتری۔ انگریزی دور کے بعد اب جو مسلمانوں کا معاملہ ہو رہا تھا اس کے اندر وہ بہت بیتاب رہتے تھے، مضطرب رہتے تھے۔ ہندو تیزی سے بڑھ رہا تھا انگریز کی طرف، اور انگریز اس کو دعوت دے رہا تھا، اپنے قریب لا رہا تھا، اور مسلمانوں سے اسے ڈر تھا، میں نے چونکہ حکومت ہم نے ان سے چھینی ہے، یہ بغاوت کے جراثیم ان کے اندر موجود رہیں گے، انہیں پیچھے ہٹاؤ، پیچھے ہٹاؤ، پیچھے ہٹاؤ۔ اگر یہی بات جاری رہتی تو ہندوستان میں 100 برس کے دوران مسلمان تو رہ گئے ہوتے صرف کسائی یا پلے دار، بس اس طرح کا کوئی کام کرنے والے، باقی کو اور لوگ کھا رہے تھے۔ تو دو پہلو ہیں سر سید کے، اور یہ میں چاہتا ہوں اس کو نوٹ کر لیجیے۔ ہماری ایک عام عادت ہے غلط، جس سے محبت ہے اس کی ہر شے درست، اور جس سے کوئی نفرت ہو جائے اس کی ہر شے بری۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ خذ ما صفا دع ما قدر، جو ٹھیک ہے صاف ہے اختیار کر دو۔ کوئی آدمی بھی مکمل صحیح نہیں، کوئی آدمی بھی مکمل غلط نہیں۔ مکمل صحیح صرف اللہ کے رسول، اور مکمل غلط وہ جو ہے عزازیل نامی شیطان لعین۔ لہذا ہمیشہ بڑوں کے بارے میں عقیدت کی وجہ سے ان کی غلط بات سے بھی نگاہ نہ بند کر لی جائے۔ میرا یہ معاملہ علامہ اقبال صاحب کے ساتھ بھی ہے، میں جس قدر میرے اندر ہے میرے دل میں آپ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہر بات پر میں آنکھ بند کر کے ان کی بات میں مان لوں، قدر نہیں۔ اللہ نے بچایا ہے، ابھی تک بچایا ہے، اب 78 برس کی عمر تک بچا لیا ہے تو امید یہی ہے کہ بچائے رکھے گا۔ کوئی غلو عقیدت نہیں۔ مولانا مودودی سے اختلاف ہوا، اختلاف بیان کیا، لیکن یہ کہ اور یہ کہ خام خواہ کوئی اور بھی الزامات تراش دوں ان کے اوپر، کچھ اور کروں، جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر مولویوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے کوئی دوری ہو گئی پھر جو اینٹ روڑا پتھر ہاتھ میں آیا دے مارا، یہ دیکھے بغیر کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں وغیرہ۔ تو خیر اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ میں نے آج سر سید احمد خان کے بارے میں آپ سے کہا، ہندوستان میں انکار حدیث، استخفاف سنت کے فتنے کی اصل جڑ سر سید احمد خان ہے۔ کوئی اور شخص اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ اس فتنے کو شروع کر سکتا۔ اس کی ایک بڑا اونچا مقام، وہ بہت بڑا عالم تھا۔ علماء دیوبند کی جو چوٹی کے لوگ ہیں ان کا ہم سبق۔ بہرحال اب نتیجہ کیا نکلا کہ اب ان احادیث کی طرف بعد میں آپ کو پتا ہے کہ سر سید کا اسکول، پھر سر سید کا کالج، پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اسی سے جو تعلیم حاصل کر کے نکلے وہی مسلم لیگ کے اندر زیادہ کارکن تھے، لیڈر تھے، وہی سول سروسز میں تھے، وہی پاکستان بنا ہے تو یہاں حاکم ہو گئے۔ لہذا یہ فتنہ ہمارے معاشرے میں بہت گہری جڑیں رکھتا ہے۔ یہ تو جو بعد میں نتائج نکلے وہ تو اور ہیں، لیکن اس سے پہلے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ جب غلام احمد قادیانی نے احادیث نبویہ کی نفی کرنی شروع کی تو اس پر کوئی خاص جو ہے ہاں عام مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان، جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی رد عمل پیدا نہیں ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہوئی کہ انبیاء کرام میں جو مقام حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرتبہ تھا آپ کا، جس کی وجہ سے آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اس کا جو عقلی پہلو تھا وہ علماء نے بیان نہیں کیا، یہ کمی رہ گئی۔ حالانکہ جو ہے کسی شے کا مقابلہ اس میدان میں جا کر کرنا ہوتا ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت کے بارے میں اس نے پیدا کر دیا ایک ختم کے لفظ سے، خاتم، خاتم، مہر، انگوٹھی، یہ وہ، جو ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دی۔ اب اس کا جواب بھی قرآن کی وجہ سے آنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ یہ علماء کرام تک پہنچے، بڑے پیمانے تک، وہ اس پر توجہ کرے، تاکہ یہ دلیل جو ہے سامنے آئے تو حضور کا جو مقام مرتبہ ہے وہ صحیح طور پر متعین ہوتا ہے۔ اور وہ نقطہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت
کا اتمام اور اکمال بھی ہوا ہے، صرف اختتام ہی نہیں ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک شے چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، ہموار طریقے پر چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آئی ختم ہو گئی۔ ایک یہ کہ ایک شے تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی، کلائمیکس کو پہنچی، پھر ختم ہوئی۔ زمین و آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں؟ چنانچہ یہی بات میں آپ کو بتاؤں، غلام احمد قادیانی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو بات کہی، نبوت اور وحی یہ تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت بند ہو سکتی ہے؟ اب عام آدمی جس نے دین کو پڑھا نہ ہو، عربی زبان سے واقفیت نہ رکھتا ہو، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی کس قدر اس کے لیے اپیلنگ ہے۔ اور مسئلے اٹھائے اس بدمعاش نے، دیکھو یہ حدیث کیا کہتی ہے، حضرت عیسیٰ وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا دیے گئے، اور ہمارے رسول، ہمارے محبوب وہ مر کر دفن ہو گئے زمین کے نیچے، یہ کیسے ہو سکتا؟ عام آدمی، جاہل آدمی آج بھی اس کے سامنے پہلے کوئی بات نہ آئی ہو، یہ بات آئے گی تو ادھر چونکے گا، بھائی بات تو ٹھیک ہے نا، حضور کا رتبہ وہ تو زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، عوام کو گمراہ کرنے میں یہ بہت مفید ہوتی ہے۔ ایک اور غلام احمد پرویز، اس سے چھوٹے چھوٹے مسئلے اٹھائے۔ اب چونکہ اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں اس کا جو بیٹا فوت ہو گیا ہو، اس کی اولاد کے لیے وراثت میں حصہ نہیں ہے، وہ ہبہ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اپنے یتیم پوتوں کے لیے، یتیم پوتیوں کے لیے ہبہ، 1/3 کی حد تک کیا، بلکہ ہبہ تو اور بھی زیادہ کر سکتا ہے، یہ وصیت 1/3 کی کر سکتا ہے کہ اس کو دے دی، لیکن باقاعدہ قانون وراثت میں حصہ نہیں ہے، اجماع ہے اس پر۔ دیکھو جی یہ کیا بات ہے، وہ بیچارے یتیم پوتے وہ محروم کر دیے گئے، یہ کیا ہے مولوی، انہیں کچھ پتہ نہیں دین کا۔ ان باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناواقف لوگوں کے اندر ایک اثر پیدا کرتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب علماء کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں آپ کی رائے گھٹیا ہو گئی، تو آپ تو ایسے جہاز کے مانند ہیں جس کا لنگر کٹ گیا۔ اگر لنگر نہیں رہا تو لہر جو آئے گی زوردار وہ ادھر لے جائے گی، یا ادھر سے آئے گی ادھر لے آئے گی۔ بے لنگر کا جہاز یہ ہمارے ہاں محاورتاً کنایتاً استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ہر فتنہ جو اٹھتا ہے وہ پہلے اسلاف سے کاٹتا ہے لوگوں کو، یہ نہیں کیا پتہ اصل بات تو اس نے بتائی ہے، یہ ہے مجدد کامل، یہ ہے، اور آگے بڑھ کر یہ نبی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لیکن یہ دلیل آپ دو گے، میں اس کا جواب بعد میں دوں گا کہ نبوت اور وحی رحمت ہے، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ کی؟ وہ جاری رہے گی، جب جاری رہے گی تو میں نبی ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ یہ جو دوسری بات آپ سے میں نے کہی ہے، اس کے لیے قرآن میں اہم ترین مقام جو ہے وہ ہے جو 3 دفعہ آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھیے 2 باتیں نوٹ کر لیجئے۔ ادبیت، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن نہ ہو، ایک ہی بات بھی آپ کہہ رہے ہو تو ذرا اسلوب بدلیے، ورنہ آڈینس بور ہو جائے گی۔ وہ جو غالب کہتا ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ایک ہی پھول کا حسن کے جو ہے بیان کروں گا، انداز 100 ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں ہے، جس چیز پر آج ہماری گفتگو ہوگی تفصیلاً، دین کو غالب کرنا، اس کے لیے تکبیر رب کا لفظ ہے، اقامت الدین کا لفظ ہے، اظہار الدین علی الدین کلہ کا لفظ ہے، لیکون الدین کلہ للہ کا لفظ ہے، حدیث میں لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ کا لفظ ہے۔ تو یہ ہے کہ تنوع سے اس کے اندر ایک خوبی پیدا ہوتی ہے، ریپیٹیشن سے نہیں۔
لیکن جب جہاں کوئی شے بہت زیادہ بہت اہم ہو اور ضرورت ہو کہ اس کے اوپر اپنی مائکروسکوپ جو ہے بڑا لینس گاڑ کر رکھ دیجئے، سوچئے سوچئے سوچئے، وہ جو غالب ہی نے کہا ہے گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، میرے شعر میں جو لفظ آ گیا ہے تو ذرا اس کو سمجھنے کے لیے مائکروسکوپ لگانا، دیکھنا ذرا ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھنا کبھی، گنجینہ مانی کا طلسم ہے وہ، گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ اہم ترین مضمون جو ہے قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آئے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ ہے کمال کہ مجال نہیں ہے جس میں کہیں مونوٹنی کی وجہ سے کوئی ایسا بورنگ انداز پیدا ہو جائے، معاذ اللہ، اللہ کا کلام۔ اب یہ الفاظ قرآن میں 3 جگہ ایگزیکٹلی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، اٹھایا اپنے رسول کو، بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی، الہدی قرآن حکیم دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر۔ یہ الفاظ 3 دفعہ حضور کے لیے، سورہ صف، سورہ فتح، سورہ توبہ۔ صف اور توبہ میں تو ایک ہی لفظ آخر میں بھی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار، لیکن یہ مشن ہے، وہی جو میں کہہ رہا تھا، مشن اکمپلشڈ، یہ مشن ہے جو محمد کو دیا گیا ہے۔ دین کی صرف تبلیغ نہیں کرنی، دین کو قائم کرنا ہے۔ There is a world of difference between the two۔ تبلیغ کر دی ٹھیک ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہم نے پہنچا دیا، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہارا رب جانے۔ بھائی مجھے تو قائم کرنا ہے، یہ قائم کرنا، یہ تو یوں سمجھیے کہ بعد المشرقین ہے، بہت فاصلہ ہے۔ عشق تاب صبوری 1000% دست۔ دوسری بات، کسی دوسرے رسول اور نبی کے لیے یہ لفظ نہیں آئے، اس سے پہلے تو بیان کر چکا ہوں نا، کچھ حیثیتیں مشترک ہیں، تمام انبیاء نذیر بھی تھے، تمام انبیاء بشیر بھی تھے، تمام انبیاء داعی بھی تھے، تمام انبیاء اپنی جگہ پر روشنی کا چراغ بھی تھے، تمام انبیاء شاہد تھے۔ حضور کے لیے بھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ چیزیں مشترک ہیں، لیکن ان میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ حضور کا ان 5 باتوں میں جو مقام ہے وہ بھی دوسروں سے اونچا ہے، مشترک ہے، لیکن بلندی کے اعتبار سے تو اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ کسی کے لیے نہیں آئے۔ ابراہیم، ویسے آپ سوچئے درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اسی طرح کی عنایتیں فرما جیسے کہ اپنے نبی ابراہیم پر کی اور ان کی اور آل پر کی۔ اللہ کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ 3 نسبتیں ایسی ہیں، خلت الہی اللہ ابراہیم کو مل رہی ہے، انی جاعلک للناس اماما، امامت الناس ابراہیم کو مل رہی ہے، سینکڑوں نبی ان کی نسل میں آ گئے، ابو الانبیاء، لیکن یہ لفظ نہیں ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 2 جگہ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک جگہ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ مشن ہے بہت بھاری، لیکن اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ، اللہ کافی رہے گا مددگار کے طور پر۔ ان 2 مقامات پر جن میں ایک آیا ہے، چاہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک بات اور نوٹ کیجئے، دونوں جگہ پر اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے ہم مانی ہے، صرف ایک لفظ آگے سے پیچھے کیا گیا ہے، یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور یریدون اس میں فاعل کون ہے؟ کیونکہ پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، لیکن یہاں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بجھایا نہیں جائے گا، نہیں، اللہ مکمل کرے گا، بالکل برعکس۔
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور سورہ توبہ میں یریدون ان یطفئوا، صرف ان اور لام کا فرق ہے، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس آیت کی اہمیت کو آپ سمجھیے جو 3 مرتبہ اس طرح آ رہی ہے دہرا دہرا کر. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے اسلاف میں سے عظیم ترین جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ کو سمجھتا ہوں. دوسرے 2 اور کون ہیں؟ امام غزالی، امام ابن تیمیہ. لیکن میرے نزدیک شاہ ولی اللہ از ایکول ٹو امام غزالی پلس امام ابن تیمیہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت پورے قرآن مجید کا عمود ہے، عمود، ایکسس آف دی ہول قرآن. آپ کہتے ہیں کسی کی بات سمجھنے کے لیے پہلے اس کی مراد سمجھو کیا ہے، مرکزی بات کیا ہے جو کہنا چاہتا ہے. ہوتا ہے ایک خطبہ ہوتا ہے، خطبے میں بات ایک ہی منوانی ہوتی ہے آڈینس سے، لیکن اس کی دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سی چیزیں ڈسکس ہوتی ہے، لیکن ایک مین چیز ہوگی. وہ مین چیز شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن میں یہ آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور میں بھی اپنی حقیر سی رائے پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن کا عمود ہے یا نہیں، شاید کوئی اختلاف کی گنجائش ہو. سیرت النبی کا عمود یہی ہے. سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ آیت آپ نہ سمجھیں. یہ ایکسس ہے، یہ بتاتی ہے کہ وہ مشن کون سا تھا جو محمد کے حوالے کیا گیا. ظاہر بات ہے آپ نے کیسے اسے پورا کیا، کیا طریقہ اختیار کیا، کن مراحل میں سے گزرے، یہ ساری چیزیں وہ تو ایک آپ کو یوں سمجھیے کہ لاجیکل سیکوینس میں نظر آ جائیں گی اگر یہ آیت سامنے ہے. اگر یہ آیت سامنے نہیں ہے تو آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے. مکے میں تو کہہ رکھا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، ہاتھ میں نہ لگا اٹھاؤ، تم جواب دے کارروائی نہیں کر سکتے. یہاں آ کے اب لڑائی شروع کر دی. 1 سال پہلے دم کر صلح کی تھی، صلح حدیبیہ، اور اب جو ہے قریش کا جو سردار ہے ابو سفیان آیا ہے تو بات بھی نہیں سن رہے اس کی. اسی سٹیج سے میں نے ایک صاحب کو، اب تو بہت بڑا نام ان کا ہو گیا ہے، ہندوستان کی حکومت کے چہیتے ہیں، RSS کے بی جے پی کے بہت آنکھوں کا نور ہے، مولانا وحید الدین خان. انہوں نے یہیں پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر تقریر کی تھی، مسلسل 1 گھنٹہ. اور یہ میرا ایک دور ہے زندگی کا، یہ 85 کی بات ہے غالباً. یہ تھا، وہ یہاں نہیں تھا اصل میں، یہ ہال نہیں بنا تھا ابھی. قرآن مجید کی جو مسجد ہے جامع القرآن کی، اس میں ہمارے رفقا تمام موجود تھے. اس وقت تقریباً 500 کی تعداد ہوتی تھی ہمارے ساتھیوں کی. ان کا جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، لڑائی سے کچھ نہیں ہوتا. دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل. اچھا، اس میں نے یہ رکھا تھا فارمیٹ کہ میں صدر تو تھا، چونکہ صدر تنظیم تھا، امیر تنظیم تھا، لیکن میں نے طے کیا تھا میں کوئی بات نہیں کروں گا. بس یہ مقرر ہے، یہ میری آڈینس ہے، کہہ لیں یہ میری بھیڑیں ہیں، میں نے پیش کرنی ہے آپ کے سامنے. اور ان سے میں نے کیا کہا تھا، میری بات میں جو غلطی ہو ان کے سامنے بیان کر دیجیے، مجھے بھی بتا دیجیے، اگر صحیح ہو تو اس کی تائید کر دیجیے. بس اس میں انہوں نے جب یہ تقریر کی تو میں نے خاص طور پر اجازت لے کر ایک سوال میں آپ سے کر لوں گا، اجازت ہو کہ ہاں. میں نے کہا اگر جنگ اتنی ہی بری شے ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، اور صلح اتنی ہی اچھی ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، تو جب صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور اب قریش کا سردار چل کر آیا مدینے کہ صلح تجدید کر دیجئے، حضور نے کیوں نہیں کی؟ مبہوت ہو کر ہے.
جواب کیا دیا؟ انگریزی زبان میں دیا، نو کمنٹس۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ تضادات ہیں جو دنیا کرتی ہے۔ پلان بی نے تضاد دیا ہے۔ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ نبی کی حیثیت سے تو محمد ناکام ہو گئے تھے۔ جو مکے کا محمد نظر آتا ہے کوئی نبیوں کی طرح کا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کا نقشہ ہے، آج یہاں دعوت ہے، آج یہاں تبلیغ ہے، آج یہاں کھڑے ہو کر بات کہہ رہے ہیں، یہ تھا نا آخر؟ کوئی گالی دے گیا تب بھی چپ رہے، بلکہ دعائیں دے دی۔ کوئی کہہ گیا پاگل ہو گئے، کوئی کہتا ہے جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، کسی نے کہہ دیا شاعر ہو گئے، کسی نے کہا شاعر ہو گئے، کذاب ہیں۔